اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 13 آج ہم پڑھیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی جو رکوعات ہیں ان میں یہودیوں کی شرارتوں کے بارے میں تھا اور ان کے ضد و عناد، ان کا حسد، ان چیزوں کے بارے میں ہم نے پچھلے رکوعات میں پڑھا۔ اس رکوع کے اندر بھی انہی کی شرارتیں، انہی کا ضد و عناد اور حسد بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تقولوا نہ کہو تم راعنا، راعنا لفظ نہ کہو، وقولوا انظرنا اور اس کی بجائے کہو تم انظرنا، واسمعوا اور توجہ سے سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ یہ جو یہودی منافقین میں شامل تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ میں گل مل کے رہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم کافر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں آتے تو مسلمانوں کے اندر جو ہے ان کی باتیں لینے کے لیے آتے اور ان کو عجیب و غریب تکلیفیں پہنچاتے، ان کی خبریں لیتے۔ تو انہی میں ایک یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے تو جیسا دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے محاورتاً ہر زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے جو دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو عربی میں یہ تھا کہ راعنا لفظ بولا کرتے تھے کہ ہماری مصلحتوں کی رعایت کیجیے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، یعنی راعنا یا رسول اللہ، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہماری بات سنیے۔ ہر زبان میں یہ محاورتاً لفظ بولے جاتے ہیں اپنی اپنی زبان کے حساب سے۔ تو عربی میں ایسا تھا کہ راعنا لفظ بولا جاتا تھا۔ تو یہودی یہ لفظ ان کی عبرانی زبان جو تھی، یہودی جو تھے ان کی جو کتاب تھی وہ بھی عبرانی زبان میں تھی، اور عبرانی زبان میں اس کے معنی اچھے نہیں تھے، برے معنی تھے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ راعی چرواہے کو کہتے ہیں، تو وہ چرواہا مراد لیتے تھے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو راعینا کے ذریعے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہو، وہ یہ کہتے تھے اپنی شرارت میں کہ اے ہمارے چرواہے نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اچھے معنی مراد لے کر کے یہ بات کہتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، لیکن لفظ وہی تھا، معنی تو استعمال نہیں ہوتے تھے، وہ بھی راعینا کہتے اور ان کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی راعینا لفظ استعمال فرماتے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روک دیا اور سختی سے منع فرما دیا کہ راعینا لفظ بولنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وہ لوگ علیحدہ ہوتے، اپنے کافروں کے پاس جاتے تو ہنسی مذاق اڑاتے کہ پہلے تو خفیہ طور پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے دشمنی کرتے تھے، اب تو اعلانیہ ہمیں شرارت کا موقع مل گیا، ہنسی مذاق اڑانے کا نعوذ باللہ موقع مل گیا، اور ہماری شرارت بھی ایسی ہے کہ صحابہ کرام بھی بیچ میں شامل ہو گئے۔ تو ایسا یعنی کہ
طریقہ انہوں نے اختیار کیا صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے فوراً ایسے معنی سے ہی، کیونکہ صحابہ تو غلط معنی استعمال نہیں لیتے تھے، لیکن اس لفظ سے ہی منع فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ایسا لفظ بھی برداشت نہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جو ذو معنی ہو، جس کے اور بھی معنی مراد لیے جا سکیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع فرما دیا، اور اس کی بجائے انظرنا لفظ استعمال کریں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نظر شفقت فرمائیے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، ہمارے مصلحتوں کی رعایت فرمائیے، یعنی کوئی بھی اچھے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کے معنی کے لیے، وہی ہے دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ تو بہرحال اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی جائز کام ہے، جس جائز کام کی وجہ سے دوسرے کے لیے ناجائز کام کی گنجائش نکلتی ہے، تو اس جائز کام کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے، بلکہ وہ جائز کام بھی پھر ناجائز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کے لیے بھی یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کہ شریعت میں وہ جائز ہے، لیکن دوسری عوام جو ہے اس جائز کام کو دیکھ کر کے کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو رہی ہے، تو اس جائز کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اس میں حتیم کعبہ بھی بیچ میں شامل تھا۔ بعد میں قریش نے اس کی جب تعمیر کی تو اس میں کچھ اس وقت تنگی تھی، جس کی وجہ سے وہ جگہ باہر کر دی، اور ابھی تک باہر ہے۔ وہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بہت زیادہ خواہش ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ جس بنا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، میں بالکل اس کی تعمیر ویسے کر دوں، لیکن جو ناواقف عوام ہے اس کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خدشہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اچھا کام اور جائز کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور ویسا ہی رہنے دیا، اور ہمارے لیے بھی یہ بات چھوڑ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی جائز کام ہے، ہاں اتنا خیال رکھنا ہے کہ وہ ضروری نہ ہو، وہ مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو۔ ایک ضروری ہے، ایک شریعت کا مقصد ہے، اس کو پورا کرنا تو ضروری ہے، چاہے دوسرا جس بات میں بھی مبتلا ہو، لیکن وہ مقاصد شرعیہ میں سے نہیں ہے، انتہائی ضروری نہیں ہے، صرف ایک جائز عمل ہے، لیکن اس جائز عمل سے دوسروں کے ناجائز کام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر شرعاً اس کو چھوڑ دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا۔ آگے ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل علیکم، یہ کہ نازل کی جائے تم پر، من خیرن، کوئی بھی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت فضل والے ہیں۔ اب یہ پہلے تو پہلی آیت میں یہودیوں کا وہ رویہ بیان کیا گیا جو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اب وہ رویہ بیان کیا جا رہا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تھا، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے کہ یہ بھی ایک خیر اللہ نے نازل کی، یعنی راعینا لفظ ممنوع قرار دیا اور انظرنا لفظ کہنے کو فرمایا، تو یہ بھی ایک خیر ہے کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی مطلب غلطی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں شامل نہ ہوں، یہ لفظ ہی منع کر دیا، تو یہ بھی ایک خیر ہے، یہ بھی ایک خیر ہے، یہ خیر نازل کی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور ہم سب کو آخری نبی جو سید الانبیاء ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا کلام پاک قرآن نازل کیا، جو ام الکتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ باقی کتابیں عبرانی زبان میں تھی، یہ عربی زبان میں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ رب العزت متکلم ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا، اور پسندیدہ دین کی وجہ سے یہودیوں کے اندر انتہائی حسد تھا، جیسا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے،
دو بیویاں تھیں، ایک بی بی سارہ اور ایک بی بی ہاجرہ۔ حضرت سارہ جو تھیں ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو حضرت ہاجرہ تھیں ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ جتنے بھی پیغمبر، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اور یہ یہودیوں کو بہت زیادہ حسد اور یہ ان کی جلن تھی کہ شروع سے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں، تو ابھی یہ کیا ہو گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے۔ حالانکہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب کچھ جانتے تھے کہ آخری نبی ہیں، فلاں شہر میں مبعوث ہوں گے، فلاں فلاں شہر کی علامات ہیں، فلاں فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ہیں، اللہ اپنا کلام پاک نازل فرمائیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ تو پھر گئے، بالکل حسد میں مبتلا ہو گئے، تو ہر طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیتے۔ اب یہاں بہت تفصیل سے بات سمجھیے گا، اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ان کے اندر یہ بات تھی افضل غیر افضل کی، کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خیرخواہی کیا کرتے تھے۔ ظاہری طور پہ خیرخواہی میں کیا الفاظ استعمال کرتے کہ ہمارا تو بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کا دین ہمارے دین سے بھی اچھا ہوتا، اور اگر اچھا ہو لیتا تو ہم بھی آپ کے دین کے پیروکار ہوتے، ہم بھی اسی طریقے پہ چلتے جو آپ کو دین ملتا، لیکن کیا کریں ایسا ہوا نہیں ہے، آپ کے دین سے ہمارا دین افضل ہے، اس لیے ہم نے آپ کے دین پہ عمل پیرا نہیں ہو سکے، ورنہ ہم بھی مانتے۔ تو یہاں دو باتیں بیان کی گئیں، ایک یہ ہے کہ افضل اور غیر افضل کی، یہ تو بالکل صریح بات ہے کہ ظاہری بات ہے ان کی جو شریعت تھی وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، ان کے جو انبیاء تھے ان کو بھی اللہ نے مبعوث فرمایا، اپنے ایک لحاظ سے وہ انبیاء بھی سچے اور کتابیں بھی سچی تھیں، لیکن جتنے بھی انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ ایک مخصوص قوم کے لیے بھیجے گئے اور ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجے گئے۔ جب وہ وقت پورا ہوا تو ان کی شریعت منسوخ ہو گئی اور اگلی شریعت پھر آ گئی۔ تو جو پہلے والی شریعت تھی اس میں دو باتیں ہو گئی تھی، ایک تو وہ منسوخ ہو گئی، دوسری یہ ہے کہ خود ہی انہوں نے اس میں تحریف بھی کر ڈالی، ایک تحریف شدہ شریعت اور پھر ایک منسوخ شدہ شریعت، اس کے احکامات ختم ہو گئے۔ اب عموماً وہ کہلائے گا، اور اچھی شریعت اور پسندیدہ شریعت اور قابل عمل شریعت صرف وہی ہے جو ناسخ ہے، جو بعد میں آئی ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے جو کہ قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ سب سے افضل شریعت کون سی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ تو یہاں سے یہودیوں کا جو سوال تھا وہ غلط ہو گیا کہ ان کی شریعت افضل نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت افضل ہے۔ دوسری بات جو ان کی خیرخواہی، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے واضح کر دیا کہ یہ خیرخواہ نہیں ہے، یہ جو جن کے اندر حسد ہوتا ہے نا، ان کے حسد کی ظاہری علامت ایک بیان کی گئی کہ ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ الفاظ کے ذریعے ظاہری طور پہ وہ خیرخواہی کا اظہار کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جلی کٹی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ خیرخواہ نہیں ہوتے بلکہ حاسدین ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کی شریعت زیادہ اچھی ہوتی تو ہم بھی آپ کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کے خیرخواہ نہیں ہیں بلکہ یہ حاسد ہیں۔ ما یود الذین کفروا، یہ نہیں پسند کرتے کافروں میں سے جو بھی اہل کتاب ہوں یا مشرکین، یہاں ساتھ اللہ نے مشرکین لفظ بھی فرمایا۔ دیکھیں ہم بھی اپنے کلام میں نا جب کسی کو کہیں نا کہ یہ انتہائی آپ سے نفرت کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے وہ کرتا ہے فلاں، جو بالکل ہاتھ تراز کیے ہوئے نا، اس کے ساتھ جب تشبیہ دی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کی نفرت جو ہے انتہائی سخت ہے، کیونکہ اس کی تشبیہ ایسے بندے کے ساتھ دی گئی ہے جس سے محبت کی کوئی امید رکھی ہی نہیں جا سکتی۔ تو یہاں اللہ رب العزت ان کی نفرت بیان کر رہے ہیں، ان کا حسد بیان کر رہے ہیں جو یہود تھے، مسلمانوں کو بچانا چاہ رہے تھے اللہ رب العزت، کیونکہ ان کی باتیں ہی ایسی ہوتی تھی یہودیوں کی کہ جو نئے مسلمان ہوتے تھے ان نئے مسلمانوں کے پھر جانے کا بھی وہ خطرہ ہوتا تھا کہ ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت واضح بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ان کو خیرخواہ کبھی بھی نہیں سمجھیے گا، یہ آپ کے خیرخواہ ہیں ہی نہیں، جس طرح مشرکین بھی آپ کے
خیرخواہ نہیں، حالانکہ ان کو آسمانی کتاب شریعت ملی ہی نہیں ہے. تو جس طرح وہ آپ کے حاسد ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں، اسی طرح بے شک انہیں کتاب ملی ہے، لیکن ان کی نفرتیں بھی آپ کے لیے ویسی ہی ہیں جیسے مشرکین کی ہیں. تو اس سے پریشان بھی نہ ہوئیے گا. یہاں اللہ بہت اہم نقطہ ہے جو بیان فرما رہے ہیں کہ جتنے مرضی ہے یہود آپ سے دشمنی کر لیں، آپ سے حسد کر لیں، ان کے دل میں بے شک آئے کہ آپ نوازے نہ جائیں، لیکن اللہ ان کے چاہنے سے آپ کو نوازے گا، ایسا نہیں ہے کہ بلکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. یہ نہیں کہ کسی ایک کو عطا کر کے اللہ کا فضل ختم ہو گیا، اللہ فضل والے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں بھی اس دور میں یہ سہارا رکھنا چاہیے کہ کوئی جتنی دشمنیاں کر لے، جتنا حسد کر لے، جو کچھ بھی کر لے، اللہ جس پہ فضل نازل کرنا چاہتے ہیں اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت اللہم لا ینفع ذا الجد منک الجد. آگے ایک مسئلہ ہے ما ننسخ من آیتن، جو منسوخ کر دیں ہم کوئی بھی آیت، او ننسیہا، یا بلا دیں ہم اس کو، نأتی بخیر منہا، لے آتے ہیں ہم بہتر اس سے، او مثلیہا، یا اسی کے جیسے. ایک مسئلہ یہ بھی تھا، یہودیوں کا اعتراض تھا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ کیا بھول گئے پہلے ایک آیت نعوذ باللہ نازل کی اور بعد میں دوسری آیت نازل کر لیں؟ پہلے ایک حکم آیا اس کو اللہ نے ختم کر کے دوسرا نازل کر دیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ اللہ بھولتے تو نہیں ہیں. تو یہ کبھی ایک آیت آ رہی ہے اور اس کو ختم کر کے دوسری آ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو یوں شکوک و شبہات پیدا کرتے نئے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ جو یہود تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اللہ کا کلام ہی ہے. اللہ رب العزت نے ہی نازل فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ جب ہر چیز پہ قادر ہیں تو اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ایک حکم نازل فرمائے پھر اس کو ختم کر کے دوسرا نازل فرمائے. تو پہلے ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیتے ہیں. دنیا کے اداروں میں بھی حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم کو ختم کر کے دوسرا وہ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہاں دو باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یا تو ایک حکم جو جاری کیا جاتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، یہ اس ٹھیک ہے نہیں ہے، اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ اپنے اس حکم کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکم تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن بعد کے حالات کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ بعد میں کیا ہوگا. تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم نے اتنا بڑا جو ہے کام کیا، ایک قانون جاری کیا، ایک حکم نافذ کیا، لیکن یہ تو ان حالات کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ پھر ان کو ختم کرنا پڑتا ہے. تو پتہ چلا کہ دنیا میں جو ہوتا ہے ایک حکم کو منسوخ کرنا، وہ دو باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یا تو غلطی ہو گئی، انہیں نہیں پتہ تھا اس طرح ہوگا کہ یہ فائدہ نہیں دے گا، یا پھر غلطی تو نہیں ہوئی، وہ ٹھیک چل رہا تھا لیکن بعد کے حالات کا انہیں نہیں پتہ تھا کہ بعد کے حالات میں یہ نہیں چلے گا، تو پھر انہیں ختم کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں. اللہ رب العزت ایک حکم کو نازل فرماتے ہیں، اللہ کو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم کتنے وقت کے تک چلے گا، اس کے بعد یہ حکم اس کی جگہ دوسرا حکم جاری کرنا پڑے گا. بالکل اسی طرح جس طرح ایک حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی دوائی دیتا ہے تو ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس دوائی کے ذریعے طبیعت اتنے درجے تک آئے گی، پھر یہ والی دوائی نہیں چلے گی، اس کے بعد مجھے دوسری دوائی دینی پڑے گی جو اس کی طبیعت کے موافق ہوگی، تو وہ دوائی پھر چینج کر کے دیتا ہے. وہ یہ ڈاکٹر کا دوائی چینج کرنا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ پہلے والی جو دوائی دی ہے وہ غلط تھی، پہلے والی بھی تھی ٹھیک تھی لیکن وہ پہلی والی طبیعت کے موافق تھی، اب والی بھی ٹھیک ہے، اب کی جو مریض کی طبیعت ہے اب کے حساب سے ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر یوں بھی نہیں کرتا کہ دونوں دوائیاں اکٹھی ہی دے دے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خلط ملط ہو جائے، جو پہلے کھانی تھی وہ بعد میں کھا لے اور جو بعد میں کھانی تھی پہلے کھا لے. اس لیے اللہ رب العزت بھی اکٹھے حکم جاری نہیں فرماتے. ایک وقت یا ایک حالت کی لیے جو
حکم ٹھیک ہوتا اللہ اس کو نازل فرما دیتے، اور وہ وقت پورے ہونے کے بعد جب نئے حکم کی ضرورت پڑتی اللہ نیا حکم نازل فرماتے۔ اور اس میں دو طریقے ہوتے، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل وہ حکم ختم کر کے نیا قانون دے دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس میں تھوڑا رد و بدل کر دیا جائے۔ دونوں طریقے ہوئے ہیں۔ کسی مطلق حکم کو مقید بھی کیا گیا اور عام کو خاص بھی کیا گیا، اور بالکل اس کو ختم کر کے نیا حکم بھی جاری کر دیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت جو ہے 16-17 مہینے کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں جیسے تحویل قبلے کا حکم نازل فرمایا کہ اب جو ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو وہ حکم بالکل ختم ہو گیا مکمل، اور اب جو ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہمیشہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور اس میں طریقے بھی دو رکھے گئے اللہ رب العزت نے، یا تو یہ ہوتا تھا کہ اللہ وہ حکم منسوخ کر دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے کہ اب پہلے والا حکم نہیں ہے، اب نیا حکم ہے، اب آپ اس کو جاری کریں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس حکم کو بالکل ختم فرما دیتے، جس سے پتہ چلتا کہ یہ حکم اب نہیں، اب دوسرا ہوگا۔ اس کو اللہ رب العزت نے سورہ اعلیٰ میں بیان فرمایا، سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، کہ جو چاہیں گے اللہ بلا دیں گے اور جو چاہیں گے اللہ اس کو باقی رکھیں گے۔ اسی طرح سورہ قیامہ میں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی حکم لے کر کے نازل ہوتے، کوئی قرآن کی آیت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جاتے اور جلدی جلدی اس کو پڑھنا شروع کر دیتے، اور کہ کہیں میرے سے بھول نہ جائے، آگے پیچھے نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میں نے امت تک پہنچانا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ان علینا جمعہ و قرآن، کہ یہ تو ہمارے ذمے ہے، یہ کبھی بھی آپ سے جو حکم باقی رہے گا وہ کبھی بھی آپ سے بھولے گا نہیں۔ ہاں جو حکم منسوخ ہوگا اللہ رب العزت وہ آپ کے ذہن سے محو فرما دیں گے، مٹا دیں گے۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کا جو اعتراض تھا کہ اللہ ایک بار ایک حکم نازل فرماتے ہیں پھر اس کو ختم کر کے دوسرا لے آتے ہیں، تو اللہ نے ان کے اعتراض کو ختم فرمایا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ ایسا کر سکتے ہیں، اس لیے کر سکتے ہیں کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ جس نے یہ سب کچھ بنایا اور اس کے لیے احکامات بھیجے، وہ احکامات کے رد و بدل پہ بالکل قادر ہے، اس کی مرضی ہے کہ جب جو حکم نازل فرمائے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ اس ناسخ و منسوخ کے بارے میں تھوڑی سی بات اور سمجھ لیں کہ یہ اتنا ضروری علم ہے، جیسے میراث کا علم جو ہے نا تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ میراث کے علم کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے نماز کا حکم ہے واقعی الصلاۃ بیان فرمایا، نماز کی رکعات وغیرہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، لیکن میراث کے علم ہر جس کو کتنا ملنا ہے اور کس کو ملنا ہے اللہ رب العزت نے پوری قرآن کے اندر اس کی وضاحت فرما دی۔ اور جیسا ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنا 100 نوافل کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک مسئلہ سیکھنے پہ 100 نوافل کا ثواب ملتا ہے، اور میراث کا ایک مسئلہ سیکھنے پہ فقہ کے 100 مسائل سیکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اتنا اہم علم ہے، اس کو نصف العلم کہا گیا، وہ بھی مٹا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ جو ناسخ و منسوخ کا علم ہے اس کی بھی لوگوں کے ہاں قدر و قیمت نہیں ہے، حالانکہ اتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو بیان کیا کہ ان کی تعداد وہ تعداد میں نہیں آتے، اتنا زیادہ اس کو اہم سمجھ کر کے بیان کیا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسجد میں گئے اور وہاں دیکھا کہ ایک واعظ جو ہے واعظ کر رہے تھے، ایک بیان کرنے والے بیان کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو باتیں سمجھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بیان نہیں کر رہا، یہ واعظ نہیں کر رہے، بلکہ یہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اور پھر اس کو بلایا تو اس سے پوچھا کہ
قرآن و سنت میں جو ناسخ و منسوخ کا علم ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم. تو کہا ہماری مسجد سے نکل جاؤ اور آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا. یعنی جب تک اس علم کا پتہ کر کے نہیں لاؤ گے تب تک نہیں آنا. اتنا ضروری علم ہے، کیونکہ جب تک ہمیں اس کا نہیں پتہ چلے گا ہم اس پہ عمل کیسے کر سکیں گے. آج جو ہم اتنے فرقہ واریت ہو رہی ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے شروع میں ایسا ہوا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تھی قربانی کی. قربانی کا گوشت جو ہے 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. اور جب اسلام کو فروغ ملا تو یہ قید ختم ہو گئی، عام حکم ہو گیا کہ جتنا مرضی ہے جتنا عرصہ رکھیں. تو ایسا ہے کہ جس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے والے حکم پہ بھی عمل کرے گا. جیسے آج کہتے ہیں کہ بھئی 3 دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے والا بھی حکم لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب جس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہے، اب دیکھیں قرآن شریف کی ایک آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو کیا پھر یہاں سے پتہ چلتا ہے نشہ کرنا، شراب پینا ٹھیک ہے نا؟ تو شراب پی سکتے ہو لیکن جب تک نشہ ہے تب تک نماز نہ پڑھو. نشہ ختم ہو جائے گا پھر نماز پڑھنا، حالانکہ یہ آیت پہلے کی آیت ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس کا ثواب تو کیا نام ہے نفع تھوڑا ہے نقصان زیادہ ہے، درجہ بدرجہ چلایا. پھر آخر میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب ہے، جوا ہے، جو کچھ بھی ہے یہ شیطانی عمل ہے، یہ مکمل حرام ہے. اب ایک دم حرام نہیں کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ظاہری بات ہے پہلے انہیں توحید سکھائی جائے گی، پہلے انہیں نماز روزے کی طرف متوجہ کیا جائے گا. جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہے، توحید کیا ہے، وہ ایک دم انہیں کہیں شراب حرام ہے تو کیا وہ اس پہ عمل کر سکیں گے؟ اگر عمل کریں تو کتنا انتہائی مجاہدہ ہے سخت قسم کا. تو اس لیے رفتہ رفتہ ان کو اس بات پہ لایا گیا کہ اب وہ شراب کو چھوڑ سکیں. تو قرآن بھی تدریجاً نازل ہوا، اس کے احکامات بھی تدریجاً نازل کیے گئے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اور امت پہ شاک نہ گزرے. تو یہ ہے کہ ناسخ و منسوخ کے علم کا معلوم ہونا ضروری ہے. جیسے میراث کے بارے میں پہلے یہ تھا کہ وراثت سب کی نہیں تھی کہ ایسے ہی فلاں فلاں کو دے دی جائے، اور ورثاء کے لیے وصیت بھی تھی، سارا کچھ تھا. پھر جب یہ حکم وہ منسوخ کر کے یہ نازل ہوا تو پھر ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے گئے، اور پھر یہ ہے کہ جو وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا. تو بہرحال ناسخ و منسوخ کا علم بہت ضروری ہے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کا امکان ہی نہیں ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہی یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر جو ہے اللہ ایک دفعہ نازل کر کے پھر اس کو کیسے ختم کرے؟ پھر اللہ کوئی بھولتے تو نہیں ہے، وہی حکم ہمیشہ چلے. تو بعض کہتے ہیں ممکن تو ہے لیکن وقوع نہیں ہوا، واقع نہیں تو ہوا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی آیت منسوخ کر کے دوسری آیت بھیجی ہو. تو اس کا امکان بھی ہے اور اس کا وقوع بھی ہوا ہے. اللہ رب بہت سی آیات ایسی ہیں جو منسوخ کے ہونے کے باوجود بھی مطلوب ہیں، ان کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور بہت سی ایسی ہیں جو منسوخ بھی ہو گئی اور ان کی تلاوت بھی باقی نہیں رہی. بہرحال الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں جانتے تم یہ کہ اللہ رب العزت اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی بھی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی ولی، یعنی کوئی بھی کارساز، حمایتی، دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی مددگار. حمایتی یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی تمہارا دوست بھی ہے
اور اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ اگر یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کیا اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر نازل نہیں فرمائیں گے؟ اللہ آپ کے دوست ہیں تو اللہ رب العزت ضرور تمہیں خیر عطا فرمائیں گے، اور نصیر بھی ہیں کہ اگر یہ پھر دشمنی کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے معاون بن جائیں گے۔ ام تریدون ان تسلو، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ سوال کرو تم اپنے رسول سے، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی بدل دے کفر کو ایمان کے بدلے، یا جو کوئی اختیار کرے کفر کو ایمان کے بدلے، فقد ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ یعنی یہی یہودی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہا کہ یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ رب العزت نے کتاب دی اور کوہ طور پہ بلا کر کے ایک ہی بار میں دے دی۔ اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوتی تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مل جاتا۔ یہ کیا اتنے عرصے میں جو ہے اس کے احکامات نازل ہو رہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ہوتا تو فوراً آ جاتا، ایک ہی بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا۔ اور پھر اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جس طرح تمہارے بڑوں نے، تمہارے جو اسلاف تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے، ایک سوال یہ کیا کہ ہم اللہ رب العزت ہمارے سے کلام کریں، ایک یہ کہ ہم تب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دیکھیں گے۔ خام خواہ اس طرح کے سوالات کرتے تھے جو بالکل محمل سوال ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اب تم بھی ایسا کر رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کر رہے ہو کہ جن کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کریں، کیونکہ ان سوالات کے دو ہی مقصد ہیں۔ ایک مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ رسالت کا انکار کرنا، اور دوسرا مقصد ہے اللہ رب العزت کی مصلحتوں کا جو ہے مزاحمت کرنا، یعنی جھگڑا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، اللہ کی تورات ایک ہی دفعہ دینے میں مصلحت تھی تو ایک ہی بار میں دے دی، اور اللہ کا قرآن جو اللہ نے دیا یہ تدریجاً اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی تو اللہ نے تدریجاً نازل فرمایا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پیغمبر مبعوث فرماتے ہیں، کتابیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ساری مصلحتیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ اپنی مصلحتوں کے حساب سے ہی قوانین نازل فرمائیں گے، اور جس طرح کے احکامات ہوں گے ویسے نازل فرمائیں گے۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ جو کوئی کفر کو اختیار کرے، یعنی انہوں نے ایمان پھر بھی نہیں لانا، یہ ان کے اعتراضات ختم کر دیے جائیں، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا، ان کی طبیعت کے اندر شرارت ہے، ضد و عناد ہے، حسد ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کفر کے بدلے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، یہ گمراہ ہیں تو ان کو چھوڑ دیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ود کثیر من اہل الکتاب، پسند کرتے ہیں زیادہ اہل کتاب میں سے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش وہ لوٹا دیں تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں۔ یعنی بہت سے اہل کتاب ایسے ہیں، آپ سن رہے، بہت سے اہل کتاب ایسے ہیں جن کی یہ چاہ ہے کہ آپ کو جو ہے کفر سے، اسلام سے واپس کفر کی طرف لوٹا دیں۔ اچھا، اسلام سے کفر کی طرف تمہیں لوٹا دیں، یہ نہیں، یہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ نئے مسلمان تھے، نئے جو مسلمان تھے ان کے دلوں کے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی ناسخ و منسوخ کی باتیں کرتے، کبھی کیا بات کرتے، کبھی کہتے کہ یہ ایک ہی دفعہ میں قرآن نازل کیوں نہیں ہوا۔ اس طرح کی اعتراضات والی باتیں نئے مسلمان جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ ڈالتے، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان کیوں ہوئے، یہ واپس کفر کی طرف چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، صحابہ کو بتا دیا کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد واپس کفر کی طرف لے جائیں، کفر میں مبتلا کر دیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی بات ہے
بات یہ ہے کہ حسدن، یہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کی کسی بات کی وجہ سے نہیں، بلکہ من عند انفسکم، ان کے دلوں کے اندر کفر ہے. یہ آپ کی کسی بات کی وجہ سے یہ حسد نہیں کرتے کہ آپ کی کوئی غلطی ہے یا نہیں، یہ ان کا حسد اس وجہ سے ہے کہ یہ ان کا فطری حسد ہے جو ان کے دلوں کے اندر راسخ ہے، جو ان کے دلوں کے اندر ہے. کس حالانکہ کیا ہے، یہ نہیں کہ جہالت کی وجہ سے حسد آ گیا، بلکہ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ واضح ہو چکا ان کے لیے حق واضح ہے، انہیں پتہ ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد بھی حسد کرتے ہیں، اور حسد ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، اور اس حسد کی بنا پہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر طرح کا نقصان پہنچائیں، ان کو کوئی بھی فائدہ نہ ملے. کیونکہ حاسد کی کیا پہچان ہے؟ حاسد جو ہوتا ہے، حسد کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کے، حسد کہتے ہی اسے ہیں کہ دوسرے کی نعمت ختم ہو جائے. تو یہ آپ کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، یہ وہ آپ سے ختم کروانا چاہتے ہیں، یہ حسد کرتے ہیں. تو آپ ان کی باتوں میں مت آئیے. تو جب صحابہ، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، اب صحابہ کو غصہ آتا کہ یہ ہمیں اس طرح کیوں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دشمنی، تو پھر وہ ان کے ساتھ جھگڑتے یا کوئی جنگ وغیرہ شروع ہو جاتی، چھڑ جاتی. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ باتیں آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ آپ سے حسد کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، آپ کا نقصان چاہتے ہیں، آپ کا بھلا نہیں چاہتے. اب یہ بات معلوم ہو گئی ہے آپ کو، لیکن آپ نے جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ فاعفو واصفحوا، آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. کب تک یہ سلسلہ چلے؟ حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم. یعنی ابھی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں جہاد فرض ہو جائے گا، جس میں جنگ کی ضرورت پڑے گی. تو جنگ کے ذریعے آپ انہیں زیر کیجئے گا، آپ انہیں مغلوب کیجئے گا، آپ انہیں شکست دے دیجئے گا. ابھی صرف دو کام کریں، انہیں معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. اب یہ تھا کہ صحابہ کے دل میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ہماری تعداد بھی نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے. تو اے اللہ، جب آپ کا حکم آ جائے گا تو جنگ ہوگی کیسے؟ تو پھر اللہ فرما رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وہ قادر ہیں، وہ تھوڑوں کو بھی دوسروں پہ غالب کر سکتے ہیں. تو ابھی پھر آپ کیا کریں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. ابھی جو احکامات آپ کو دیے گئے ہیں، ابھی آپ انہی کی طرف متوجہ رہیں، ابھی آپ انہی پہ عمل کریں. پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور جہاد نہ کریں تو کیا یہ ہماری نیکی اسی طرح قابل قبول ہوگی؟ کیونکہ جہاد کے ساتھ پھر نماز بھی پڑھیں، پھر زکوٰۃ بھی دیں، یہ احکامات پہ عمل کریں تو نیکی کا درجہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ تو پھر یہ بات تھی کہ بھائی نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو اجر ملے گا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کیوں نہیں ملے گا؟ جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، کوئی بھی بہلائی تو پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس. بعض دفعہ ایسا ہم دنیا میں بھی ایسا ہم کرتے ہیں نا کہ ایک نیکی نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہم نہیں کر رہے تو پردہ ہم نہیں کر رہے تو نماز کیا پڑھیں، داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو مسجد میں کیا جائیں. اچھا میں اکثر جو ہے یہ نماز میں پڑھتی نہیں ہوں تو اب کیا جھوٹ نہ بولوں، تو یہ نہ کروں، وہ نہ کروں. ایک نیکی نہ کرنے کی وجہ سے ڈھیروں نیکیوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ کل کی خاطر جز کو ہاتھ سے کبھی بھی نہیں جانے دینا چاہیے. جو نیکی ہاتھ آ رہی ہے کم از کم اسے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو بھی ہم آگے بھیجیں گے، اب کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان میں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو تراویح بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے روزہ نہیں رکھا تو ہماری تراویح کیسے قبول ہوگی. حالانکہ روزہ ایک الگ عمل ہے، تراویح ایک الگ عمل. ہم حافظ قرآن نہیں ہیں، ہم تراویح کیسے پڑھیں؟ جو حافظ قرآن یا تو مسجد میں جا کر کے ہم سن لیں، یا پھر ہم خود حافظ ہوں تو ہم پڑھ لیں. ہم قرآن کے بغیر تراویح کیسے پڑھیں؟ تو قرآن کا حافظ ہونا ایک الگ عمل ہے، تراویح ایک الگ عمل ہے، اور روزہ ایک الگ عمل ہے. اسی طرح کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا، یا بچوں کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، یوں ہی قرآن رٹوا دیتے ہیں، بچوں کو پتہ ہوتا نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے.
تو حفظ کرنا ایک الگ عمل ہے، ناظرہ پڑھنا ایک الگ عمل ہے، اور اس کو ترجمے کے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ایک الگ عمل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث فرما کر کے اللہ نے مقاصد نبوت جہاں بتائے نا، وہاں پہلا مقصد نبوت یہی بتایا کہ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی لفظی محنت۔ تو کہتے ہیں طوطے کی طرح رٹوا دیا، معنی معلوم ہی نہیں ہے، تو یہ الف لام میم 30 نیکیاں اہم ہی ہیں، ترجمے کے بغیر ہے نا، اس کا ترجمہ تو ہمیں معلوم ہے ہی نہیں۔ تو یہاں سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ جو نیکی ہاتھ آ رہی ہے نا، اسے ہاتھ سے نہ جانے، کسی دوسری نیکی کی خاطر کم از کم اس کو نہ چھوڑے۔ اب نماز ادا کرنا ایک الگ عمل ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ایک الگ عمل ہے، اور جہاد کرنا ایک الگ عمل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی نیکی آپ آگے بھیجو گے اپنے لیے، اس کو اللہ کے پاس ضرور پاؤ گے۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی عمل کرو گے، ایک عمل کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ دوسرا عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا آگے دیکھیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور کہا انہوں نے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر من کان هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، مگر جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ یہ یہودیوں کا یہودیوں نے کہا، اور عیسائیوں کا عیسائیوں نے کہا، کہ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ اقوام عالم کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، صرف ہم جنت میں جائیں گے، اور عیسائی بھی یہی بات کہتے تھے کہ صرف ہم جائیں گے، ہمارا مذہب اچھا سچا ہے، ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، یہ تو بس دل کی باتیں ہیں، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کبھی کبھار جیسے بندہ کہہ لیتا ہے نا کہ میں اتنی نیک ہوں، یہ ہے میرے ساتھ، یہ ہوگا ایسا، تو یہ اپنے دل کو تسلی دینے والی ان کی باتیں ہیں۔ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ فرما دیجئے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو، اگر اس بات میں سچے ہو تو آپ دلیل بھی دکھاؤ کہ کہاں ہے ایسی بات جس میں آپ کو واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ آپ ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ نے خود ایک دعویٰ کیا، پہلے دعویٰ کیا پھر اللہ نے اس کی دلیل دی۔ دعویٰ کیا کہ اللہ نے بلا، یہ اللہ کا دعویٰ، کیوں نہیں جائے گا جنت میں، ضرور جائیں گے جنت میں آپ کے علاوہ بھی لوگ، اور کون سے جائیں گے؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کر لیا، جس نے مطیع کر لیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، جو خالص اللہ کا فرما بردار ہو گیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ساتھ نیک اعمال کرنے والا بھی ہے۔ یا اس کا ایک معنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ مخلص بھی ہے، وہ اپنی نیکی خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ اصل بات ہے، اس کو تھوڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ اللہ نے ایک قانون مسلم دے دیا جس کو سب ہی تسلیم کرتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی، کہ یہودیوں سے کہا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، اور عیسائیوں سے کہا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، کہ مسلمان کہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، تو نہ مسلمانوں کو دیکھیں، نہ یہودیوں کو، نہ عیسائیوں کو، ایک اللہ کا قانون دیکھیں، اس قانون پہ جو بھی پورا اتر آیا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، یا چاہے وہ مسلمان ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ دو اللہ رب العزت نے طریقے بتائے، دو شرطیں لگا دی جنت میں جانے کے لیے۔ مسلمان اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو مسلمان جنت میں جائیں گے، یہودی ہوں گے تو یہودی جائیں گے، عیسائی ہوں گے تو یہ عیسائی ہوں گے۔ پہلی بات کہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے مطیع کر لیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، کہ یعنی جس کے اعمال و عقائد اچھے ہو گئے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا ترجمہ، کہ جس کے عقائد بھی ٹھیک ہیں اور اعمال بھی ٹھیک ہے، اور وَهُوَ مُحْسِنٌ،
اور وہ کر بھی اللہ کے لیے رہا ہے، مخلص ہے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا، دو چیزیں پتہ چلی، ایک ہیں اصول ایمان اور ایک ہے اعمال صالحہ، یہ دو چیزیں۔ اب اصول ایمان دیکھے جائیں تو یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مسلمانوں کے ایک ہے نا، ان کے نبی نے بھی آ کے یہی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور نبی کو نبی مانو، اور آخرت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہی تین بنیادی عقائد ہیں نا، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ سب امتوں میں ایک ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اب پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ناسخ ہے، تو پتہ چلا کہ ان کی شریعت میں جو اعمال صالحات الگ تھے، تورات کے، انجیل کے الگ تھے، قرآن کے الگ ہیں نا، سب کے الگ الگ، لیکن اصول شریعت، اصول ایمان وہی ہیں، آگے اعمال صالحہ چینج ہیں۔ جب ناسخ نے منسوخ کر دیا پچھلی شریعتوں کو، تو اب اعمال صالحہ صرف وہ رہ گئے جو شریعت محمدی میں ہے۔ ان پہ یہودی عمل پیرا ہوں گے تو وہ جنتی، عیسائی عمل پیرا ہوں گے تو وہ جنتی، مسلمان عمل پیرا ہوں گے تو وہ جنتی۔ یعنی عقائد و اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، کریں بھی گے اللہ کے لیے، جو بھی کریں گے وہ جنتی۔ اسی طرح میں اس دن بیان سن رہی تھی کہ آج کے وقت میں بھی یہی فرقہ واریت ہے، کوئی کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ۔ آپ قومیت نہ بنائیں، بلکہ آپ عقائد اور اعمال کو دیکھیں۔ عقائد و اعمال جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق ہوئے، وہی سچا ہے، وہی سیدھی راہ پہ ہے۔ اب جس کے اندر جن باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے منع کیا، وہ اگر دیوبندیوں میں ہوئی تو وہ غلط ہے۔ جو ان کے وقت میں جو کام نہیں ہوا، بعد میں یہ کریں گے، جو بھی کرے گا وہی غلط ہے، چاہے نام کے حساب سے جو فرقے کا جو بھی نام ہے، جب اس کے اندر غلط بات۔ اسی طرح یہودی، عیسائی، مسلمان ہیں، جو بھی ہیں، جب ایمان اور اعمال صالحہ ان کا شریعت محمدی کے مطابق ہوگا تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر مسلمان ہی شریعت محمدی کے مطابق نہیں چل رہے تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے، بے شک نام کے اعتبار سے وہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ اس آیت میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ نام سے، نہ دعوے سے، نہ نسلی اعتبار سے اور نہ وطنی اعتبار سے کوئی جنت میں جائے گا۔ نام کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، دعوے کو بھی، جیسے وہ نام قومیت، اب یہودیوں نے بھی اپنی مذہب کے نام پہ قومیت بنا لی کہ ہم یہودی ہیں، اور عیسائیوں نے بھی نام کے اعتبار سے مذہب کا نام قومیت بنا لی کہ ہم عیسائی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ قرآن، ہماری کتابوں میں جو وعدے عیسائیوں سے کیے گے وہ ہمیں ملیں گے، اور جو یہودیوں سے کیے گئے وہ انہیں ملیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نام سے، دعوے سے، وطنی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، کہ رجسٹر میں ہم مسلمان لکھے ہوئے ہیں، یہودی لکھے ہوئے ہیں، عیسائی، نام کو نہیں دیکھا جائے گا۔ دعویٰ ہے ہمارا ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، دعوے سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہاں، ہم مسلمانوں کی زبان بول رہے ہیں، اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ ہم مسلمانوں کے شہر میں پیدا ہوئے، اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ ایمان کو دیکھتے ہیں، اللہ خاندان کو نہیں دیکھتے۔ اللہ نام اور دعوے کو وطنی اور یہ لسانی حساب سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ کس کو دیکھیں گے؟ ایمان اور اعمال صالحہ کو دیکھیں گے۔ اب یہاں ایک بات پیدا ہوتی، یہی تنبیہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی کی ہے کہ نام کے مسلمان نہ بنیں، کیونکہ آج مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے، جو اللہ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے وعدے کیے ہیں، جو بشارتیں دی ہیں، ان بشارتوں کا انتظار کر رہے، اور جب وہ بشارتیں، وہ وعدے پورے نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے اور اپنے آپ کو مصائب میں اور تکالیف میں دیکھتے ہیں، تو اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدے کیے تھے، اللہ نے نعوذ باللہ وعدے پورے نہیں کیے تھے۔ یہ کیا بات ہے؟ اکثر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو دیکھیں جو اللہ کا نام بھی نہیں لے رہے، اور پھر جو ہے
ہم مسلمان ہیں وہ اتنی آسانی میں رہ رہے ہیں اور ہم تکلیفوں میں رہ رہے ہیں، ساری تکلیفیں ہمارے لیے. تو اس کے 2-3 جواب ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا. پہلی بات جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جتنی تکلیفیں ملی وہ اسلام کی وجہ سے ہیں، حالانکہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ترک اسلام کی وجہ سے. ہم نے جو اسلام کو چھوڑا اس وجہ سے ہمیں تکلیفیں مل رہی. جس طرح اب دیکھیں صدر کی کرسی پہ یا وزیر اعظم کی کرسی پہ جو بیٹھتا ہے نا، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہ بیٹھتا نا تو جیل کے پیچھے نہ جاتا. اگر وہ کرسی پہ نہ بیٹھتا تو کون بیٹھتا؟ کرسی پہ بیٹھنا بری بات نہیں ہے، وہ ایک عہدہ ہے، وہ ایک درجہ ہے، وہ ایک مقام ہے کہ یہ وزیر اعظم ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے. تو اب ہم یہ کہیں نعوذ باللہ کہ ہم مسلمان نہ ہوتے تو کم از کم اتنی تکلیفیں برداشت نہ کرتے. تو اسلام کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں نہیں مل رہی. اسلام تو ایک مقام ہے، ایک شان ہے، ایک درجہ ہے، ایک اللہ رب العزت نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا. یہ تو بہت اونچا مقام ہے. ہاں ہم نے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، ان تقاضوں پورے نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہم مصائب کی دلدل میں پھنسے چلے جا رہے ہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو نام کا ہی، ہمارا نام تو مسلمانوں کا لگا ہوا ہے، پھر بھی ہم اتنی تکلیفوں میں. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنا ہوتا ہے نا، مثلا اپنی اولاد ہی، تو اس کو چھوٹی چھوٹی غلطی پہ ڈانٹ ڈپٹ روک ٹوک ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ہیں نا. ذرا سی غلطی پہ ساتھ روک ٹوک ہوتی رہتی ہے کہ بہت بڑی غلطی کی طرف نہ جائیں، ساتھ سنبھلتے چلے جائیں. اور جو دشمن ہوتا ہے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو ایک ہی بار پکڑا جاتا ہے، روز اس کے ساتھ وہ روک ٹوک والا معاملہ نہیں کیا جاتا. تو بالکل اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ جو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو سزائیں ملتی رہتی ہیں. اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ خشکی میں اور تری میں جو کچھ بھی جس صورت میں مسلمانوں کو تکلیفیں ملتی ہیں نا، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں. اللہ اس لیے سزا دے رہے ہوتے ہیں تاکہ لوٹ آئیں. تو یہ جو حدیث مبارکہ کے مفہوم ہی ہے کہ جو اللہ سزا دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی اللہ کی نعمت ہے. اگر اللہ نہ دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں. ہم رجوع اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں جب کوئی آزمائش آ چکی ہوتی ہے، جب کوئی تکلیف ملتی ہے تو اس وقت ہم اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑاتے ہیں. نہ آئے تو ہم گڑ گڑائیں بھی نہ. تو اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کس طرح بیان فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کو روک ٹوک ہوگی، اس کو سارا بدلہ اللہ جو کچھ اچھا کرے گا، یا جو مسلمانوں کا نام ہے ظاہری طور پہ کلمہ پڑا ہوا ہے، سب کچھ ہے، اللہ اس کا درجہ آخرت میں دیں گے. اور مسلمان کافروں کو جو کچھ مل رہا ہے نا، یہ ان کی جنت ہے. انہیں اپنے ہر اچھے عمل کا صلہ ادھر ہی مل جانا ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ملنا. تو یہ پھر بھی جو کچھ انہیں ملا ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح ایک جنتی کو جو جنت ملے گی نا، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی کہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر کے ملے گی. تو یہ جو کافروں کو مل رہا ہے نا، یہ بھی ان کے لیے تھوڑا ہے جو رفائی کام کر رہے ہیں. اور تیسری بات، اب ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو اچھا ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو ترقیاں مل رہی ہیں، اتنا کچھ آسائشیں، آرام، وہ کتنا ان کے ممالک میں ترقی ہو رہی ہے، بڑھ رہے ہیں آگے، جبکہ مسلمان اب پاکستان ہے، اس میں ہر طرح کی مہنگائی ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے ممالک میں کتنی ترقی ہو رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہے. تو اب اس چیز کو سمجھیے گا. اللہ رب العزت کا ایک جو دنیا کو اللہ نے بنایا، اللہ رب العزت کے کچھ قانون ہوتے ہیں. ہر عمل کا خاصہ جو ہے نا وہ جداگانہ ہوتا ہے.
کیا مطلب کہ ایک عمل جو ہم عمل کریں گے نا اسی کا خاصہ ملے گا نا. اب عمل ایک کریں خاصہ دوسرا ملے ایسا نہیں ہو سکتا. مثال سمجھیں، مثلا یہ ہے کہ تجارت جو ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ تجارت کرے تو ترقی ملے گی، اور دوائی کا خاصہ یہ ہے کہ صحت ملے گی. اب ہم دوائی کھائیں اور خاصہ جو ہے یہ تلاش کریں کہ ہمیں دوائی کھا کے ترقی ملے، یا پھر ہم تجارت کریں تو تجارت کا خاصہ ہمیں صحت ملے، ایسا نہیں ہے نا. اب دوائی کھائیں گے تو اس کی خاصیت کیا ہے کہ ہمیں صحت ملے گی، اور تجارت کریں گے تو اس کی خاصیت کیا ہے، ہمیں ترقی ملے گی. اب ہم کہیں کہ ہم اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو اس کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ترقی بھی ملے، ایسا نہیں ہے. ترقی کس کا خاصہ ہے؟ ترقی محنت کا خاصہ ہے، اصولوں کا خاصہ ہے. چند اصول جو ہیں ان پہ عمل پیرا، کوئی بھی عمل پیرا ہوگا تو اس کو ترقی ملے گی. اب اسلام، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وہ طور طریقے ہی اختیار نہیں کیے جن کے ذریعے ترقی ملتی ہے. اگر ہم 100% مسلمان بن جائیں تب بھی ہمیں اس کا اصل بدلہ 100% آخرت میں ملنا ہے، دنیا میں پھر بھی 100% ملنا نہیں ہے. اور اگر پھر بھی 100% مسلمان ہیں تو پھر بھی ترقی جو ہے 100% مسلمان ہونے سے نہیں ملے گی، بلکہ ترقی کے اصولوں پہ عمل پیرا ہو کر کے ملے گی. اب جو کافر ہیں وہ انہوں نے گو کہ اسلام کی طرف نہیں ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کو درجہ نہیں دیا بلکہ کفر اختیار کیا. اب ان کو اس کی جو اسلام کی خاصیت تھی وہ انہیں نہیں ملنی، لیکن جو ترقی کی خاصیتیں ہیں، مثلا تجارت کی جو خاصیت ہے ترقی وہ انہیں مل رہی ہے. تجارت کے جتنے بھی اصول ہیں، قوانین ہیں، انہوں نے اس پہ عمل کیا، انتھک محنت کی اور انہوں نے ترقی حاصل کر لی. کوئی مسلمان بھی ترقی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو انہی اصولوں کو اپنائے گا تو ترقی کر سکے گا، اسلام کی وجہ سے نہیں. ہاں اسلام کی وجہ سے اس کو برکات ملیں گی. ترقی کس سے ملے گی؟ ترقی ان اصولوں پہ عمل پیرا ہو کے. تو دو چیزوں کی وجہ سے مسلمان ترقی کر سکتا ہے، ایک اسلام پہ اصل عمل پیرا ہو، اسلام کا نام نہ لگائے. دوسرا یہ ہے کہ ترقی کے اصولوں پہ چلے. دیکھیں کافروں نے ہمارے سے ترقی کے سارے کفار جن اصولوں پہ عمل پیرا ہو کے کامیاب ہیں وہ سارے اصول انہوں نے کہاں سے لیے؟ مستشرقین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، انہوں نے سارے اصول مسلمانوں سے لیے، قرآن و حدیث سے لیے. قرآن و حدیث سے اصول لے کر کے وہ کامیاب ہو گئے، جبکہ ہم نے ان اصولوں پہ عمل نہیں کیا تو ہم ناکام ہیں. ہم نے ان کی جب اتباع کی نا، ان کے پیچھے چلے تو ان اصولوں کو لینے کے لیے پیچھے نہیں چلے، بلکہ ان کا جو کیا ہے، یہ جو مغربی تہذیب ہے ان کی وہ تہذیب لی، ان کی وہ بے حیائی لی، ان کے جو ہے اللہ سے دوری کے جو سامان ہیں ان کی تہذیب میں ہم نے ان سے وہ لیے. ہم تہذیب میں ان کے مطابق چل رہے ہیں لیکن ترقی کے اصولوں میں ان کے مطابق نہیں چل رہے. تو اس لیے مسلمان نقصان میں ہیں. تو دل میں یہ آتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے. اللہ نے قرآن میں بھی وعدے فرمائے اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمائے، لیکن ہم تو اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارا ساتھ اللہ نعوذ باللہ نہیں دے رہے. تو یہ سب باتیں یہ ہیں. اصل ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے عیسائی کسی بھی چیز پر. یعنی یہودیوں نے دشمنی میں آ کے، ضد و عناد میں آ کے نا، تو عیسائیوں کا کہا کہ عیسائی جو ہیں ان کے مذہب کی کوئی بھی اصلیت نہیں ہے. ان کی جو عیسائی کی تو انجیل کتاب تھی جو ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، ضد میں آ کے انکار کر دیا. اور یہی بات وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہا عیسائیوں نے نہیں ہے یہودی کسی بھی چیز پر. یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ ان کے مذہبی کی کوئی بھی اصلیت نہیں ہے. آگے پڑھیں یا نہیں؟ چھوڑ دیں. اچھا، تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی اصلیت
نہیں ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں یہودی عیسائیوں کے مذہب کی کوئی اصلیت نہیں ہے، تو گویا کہ انہوں نے انجیل کا بھی انکار کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ شریعت کس سے ملتی ہے، مذہب کس سے ملتا ہے؟ پیغمبر اور کتاب سے، تو دونوں کا انکار کر دیا۔ اور عیسائیوں نے بھی بالکل یہی بات یہودیوں کے لیے کہہ دی کہ ان کا بھی مذہب اس کی اصلیت کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اور تورات کا انکار کر ڈالا، حالانکہ دونوں کی کتابوں میں ایک دوسرے کے لیے بشارتیں موجود تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا اور تورات کتاب بھیجی، ان کی کتاب میں بھی ساری وضاحت تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے بارے میں بھی بتایا کہ بعد میں کتاب آئے گی۔ تو گویا کہ اپنے مذہب پہ بھی یہ قائم نہیں رہے، کیونکہ اپنی کتابوں اور اپنے پیغمبر کو بھی نہیں مان رہے۔ فرض کریں اگر ایک بندہ کہے کہ میں والدین کی ہر بات مانتا ہوں اور والدین کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو بھی مانو، وہ اس کو نہیں مان رہا، تو گویا کہ والدین کا بھی فرمان بردار نہیں کہلایا۔ تو اس طرح دونوں نے ایک دوسرے کے مذہب کا بھی انکار کیا اور اسی کے پس پردہ گویا کہ اپنے مذہب کا بھی وہ انکار کیا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ اپنی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے اندر سب کچھ پڑھ بھی رہے ہیں دوسرے پیغمبر اور دوسری کتاب کے بارے میں، پھر بھی ان کو غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ اصل میں خود ہی غلط ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو دشمن زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ اب یہود و نصارہ ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، تو کذالک قال الذین، بالکل اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو جانتے ہی نہیں ہیں، جن کو تو کوئی کتاب ہی نہیں ملی، جو مشرکین مکہ ہیں، مثل قولہم، انہی کے جیسی بات کہ وہ ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے، تو مشرکین نے کہا یہ دونوں ہی غلط ہیں، یہ دونوں ہی، حالانکہ ان کو کوئی کتاب ہی نہیں ملی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے ان دونوں کو غلط کہہ دیا۔ اللہ فرما رہے فاللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کہ اصل تو اللہ عملی فیصلہ کریں گے نا، کہ جو صحیح ہے اس کو جنت میں داخل کریں گے، جو غلط ہے اس کو جہنم میں، تو اللہ فیصلہ کریں گے کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔